نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا اور امت محمدیہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرہ جو ہے یہ تو جہنم سے ہی آزادی کا مہینہ ہے۔ لاکھوں کے حساب سے آخری عشرے میں روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے لوگ کیوں آزاد ہوتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، رحمت عام ہو گئی، اور دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا تھا، وہ عشرہ بھی گزرا، رحمت بھی عام ہو گئی اور اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اب اس کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کے قصور بھی معاف کر دیے جائیں، بندے کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی معاف کر دی جائیں، کہ اس کے سارے جرم ختم کر دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس برکت کی وجہ سے سارے جرم معاف فرما کر، غلطیاں معاف فرما کر اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت اور ہی زیادہ ہے۔ طاق راتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان راتوں میں اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات بھی ان طاق راتوں میں ہے۔ وہ ایک پوشیدہ رات ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر افطاری کا وقت وہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ اس وقت بندے کو ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کا تو حدیث میں بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت ایک خوشی نہیں ہوتی بلکہ دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو افطاری کی اتنی عظیم نعمتیں دیکھ کر غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ وہ خوشی کا موقع عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں، اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر رزق کے لیے دعا۔ اس معاملے میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے، شدید پریشانی ہے اس معاملے میں۔ پہلے تو غریب لوگ ہی پریشان ہوتے تھے، اب متوسط درجے کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان، اور امیر ترین لوگ بھی پریشان۔ وہ اگر اس چیز میں نہیں پریشان تو اور کئی پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی عظیم و شان، ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ نام ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ آپ نے افطاری سے کچھ پہلے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنی دیر میں یہ وظیفہ آپ پڑھ سکیں اور دعا کر سکیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو، دعا ہو اور افطاری کا ٹائم ہو جائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے۔ کم از کم ایک دفعہ اول آخر تو ضرور پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ بڑی توجہ سے اس کا جو ترجمہ ہے اس کا دھیان رکھ کے پڑھیں،
یہ نہیں کہ طوطے کی طرح رٹے الفاظ پڑھ لیں۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کے ذہن میں ہو یہ رب ہمارا تو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات، زمین والوں کا، آسمان والوں کا، عرش والوں کا، فرشتوں کا، سمندروں میں مخلوق، سارا یہ تصور ذہن میں ہو۔ الرحمن الرحیم، یہ دو بڑی صفات ہیں، رحمان اور رحیم۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور رحمان سب کے لیے ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اور رحیم قیامت کے دن پھر خاص ہوگا، اپنے ایمان والوں سے ہی اس کا رابطہ ہوگا، تعلق ہوگا۔ وہاں جو ایمان والے نہیں، کفر والے ہیں، ان کی سخت قسم کی عبرتناک، خوفناک سزائیں ہیں۔ یہ ذہن میں سارا تصور ہو۔ اسی طرح آخر تک مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ آسان سے لفظ ہے، ہر بندہ ترجمہ جانتا ہے۔ میں ایک ایک لفظ کا کروں تو یہ تو پورا بیان بن جائے گا، لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ترجمے کا دھیان ہو ذہن کے اندر، اس طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ اس طرح پوری توجہ سے، دھیان سے سمجھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، پوری سورت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں، 1 2 دفعہ 3 دفعہ۔ اب اس میں پڑھتے وقت، پڑھنے کے دوران یہ دھیان ضرور ہو کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے، مجھے اتنا رزق دے، مجھے خود بھی تنگی نہ ہو، اور میں یہ رزق لوگوں کا تک بھی بانٹوں، لوگوں کو بھی تقسیم کروں، غریبوں کو بھی دوں۔ جب اللہ دے گا تو آپ بھی آگے دینے والے بنے۔ تو سخی بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس رمضان میں پھر تاک راتوں میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کا پورا ذہن ہو، پوری توجہ ہو اس بات کی طرف کہ میں نے لوگوں کو دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی روزی دیتا ہے، کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی روزی کے معاملے میں۔ جو چیز آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ عید سے پہلے آپ کی عید ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے اور اتنی طاقت والا وظیفہ ہے، بشرطے کہ آپ نے پورے سوچ سمجھ کے، اللہ کی طرف مکمل دھیان کر کے، اور جس مقصد کے لیے، روزی کی مقصد کے لیے کرنا ہے، پورا تصور کر کے کریں تو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت کر دی۔ اللہ مجھے بھی اور تمام اہل اسلام کو، مرد ہوں عورتیں ہوں، یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔